ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج دی اس بابرکت نشست دے وچ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ دے حالات و مناقب بیان کیتے جان گے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ بغداد دے رہن والے ہیں۔ توبہ تو پہلے آپ شراب دے عادی ہے اور گناہوں دے اندر جس طرح ایک عام زندگی گزار رہا ہوندا ہے انسان، اس طرح دی زندگی گزار رہا ہے۔ تو زندگی دے وچ ایک واقعہ آیا، ایک موڑ ایسا بنا کہ جس نے زندگی نو بدل کے رکھ دیتا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نشے دی حالت دے وچ جا رہا ہے کہ آپ دے سامنے ایک کاغذ دا ٹکڑا ملا جس دے اتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے اس نے اٹھایا، صاف کیتا، خوشبو لگائی اور اس نے ایک اچھی جگہ تے رکھ دیتا اور آکھن لگے کہ تیری جگہ پیراں دے وچ یا زمین تے نہیں ہے بلکہ تیری جگہ ایتھے ہے۔ اور اسے حالت دے وچ بے ہوشی دی حالت دے وچ مدہوشی دی حالت دے وچ چلے گئے۔ رات نو جدو ایک رات گزری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً ایک اللہ تعالیٰ دے اس وقت دے جو ولی ہے انہاں دی طرف پیغام بھیجا کہ اے پیغام جا کے بشر حافی نو دیو کہ اس نے میرے نام دی تعظیم کیتی ہے، لہٰذا ایسی اس دے نام نو بلند کر دیتا ہے۔ وہ بزرگ جدو بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں بشر حافی دے بارے نہیں ہونا، کسی ہور دے بارے ہو سکتا ہے کہ مینوں غلط فہمی ہو رہی ہوئے، وہ ایک فسق و فجور وچ مبتلا شخص ہے، لہٰذا اس دے بارے اس طرح دا خاص پیغام نہیں ہو سکتا۔ دوسری دفعہ پھر اشارہ ہویا، تیسری دفعہ جدو پھر اشارہ ہویا تو وہ درویش آئے اور بشر حافی نو تلاش کیتا۔ پتہ چلا کہ وہ گھرے نہیں ہے، کتھے ہیں؟ وہ جی میں کدے اچے چوسن، میں خانے چوسن، شراب خانے چن سادے لفظاں چ۔ وہ شراب خانے وچ آئے، دروازہ بند ہا، شراب نوشی دے جام چلدے پے، دور چلدا پیا ہا، تو دروازے تے دستک دیتی، ایک شخص باہر آیا، کہا جی بشر حافی نو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی بشر حافی نو اس وقت تسی نہیں مل سکتے۔ انہوں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے آیا اور اس نے جا کے دسو کہ خدا دا قاصد آیا۔ بشر حافی دے کول جدو پیغام پہنچا تو آپ دوڑ پے اور ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ کدھر عذاب الہی دا، عتاب الہی دا کوئی پیغام نہ ہوئے، پتہ نہیں نہ جانے کس طرح دا پیغام ہوئے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ دوڑے اور جدو دوڑے تو رستے دے وچ تہیہ کر لیا کہ بس آج تو بعد شراب دے قریب نہیں جاواں گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے، قرآن آخدا ہے، لیکن اتنی جلدی کہ ایک بندے دی عقل حیران رہ جاندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور خلافت دے وچ ایک شخص شراب دی بوتل لے کے آندا پیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھ بھی لیا کہ اس دے ہاتھ وچ شراب دی بوتل ہے، لیکن اس دی جدو نظر حضرت عمر تے پئی تو اس نے جلدی دے نال وہ شراب دی بوتل اپنی بغل دے وچ دبا لی، چھپا لی اور ڈر گیا، آکھن لگا کہ یا اللہ اج اگر عمر تو بچا لمی نا تے ساری زندگی شراب دے قریب نہیں جاواں گا۔ چند قدم دا فاصلہ ہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، پوچھا کہ کچھ دے وچ کی دبایا ہویا؟ آکھن لگا جی کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ کڈ، آخدا جی سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کڈ تے صحیح۔ اس نے جدو شراب دی بوتل باہر کڈی تو واقعی سرکے چ بدل چکی ہے۔ تو بندہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور سچے اور پکے دل نال توبہ کرتا ہے تو اتنا ٹائم صرف چند لمحے تسی توبہ کیتی ہے اور مالک نے فوری قبول کر لی۔ جدو نوجوان توبہ کرتا ہے نا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا عرش خوشی دے نال جھومن لگ پیندا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ
شراب خانے جس جگہ تے بیٹھے ہے اتو دروازے تک آن تک آپ سچے دل نال توبہ کر چکے کہ یا اللہ پتہ نہیں کیسا پیغام آیا ہے، لیکن میری توبہ کہ میں پیچھا شراب دے قریب نہیں جاواں گا۔ جدو باہر آئے تو آپ کو پیغام دیتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں اپنے محبوب بندیاں دے وچ شامل کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جدو اتوں نکلے تو آپ دے پیرے جُتی نہیں آئی، اور اس جلدی دے وچ جُتی نہیں پائی آئی، تو پھر اس تو بعد پھر آپ نے ساری زندگی جُتی نہیں پائی۔ جتنی بقیہ زندگی ہے، جتنے سال آپ بغداد دے وچ حیات رہے، آپ ہمیشہ پیروں ننگے رہے۔ اس واسطے آپ کو حافی آکھیا جاتا ہے، ننگے پیری رہن والا۔ تو ایک بزرگ بغداد دے وچ آئے۔ اچھا پھر بغداد دا ماحول اس طرح دا بن گیا کہ جنہ گلیاں دے وچوں آپ گزرتے ہیں تو اس گلیاں دے وچ جانور بھی پیشاب پخانہ نہیں کرتے ہیں، جانور بھی پھوسی نہیں کرتے ہیں کہ تو ایک اللہ دے ولی نے گزرنا ہے۔ ایک درویش آئے جس دن حضرت بشر حافظ دا انتقال ہوتا ہے تو بغداد دی گلی دے وچ داخل ہوئے نا، تو انہوں نے دیکھا کہ گلی دے وچ ایک پھوسی ہوئی پی ہے تو رون لگ پے۔ کسی نے پوچھا کہ رون دی کی وجہ ہے تو آکھن لگے کہ بشر حافظ انتقال کر گیا۔ تھانوں کیویں پتہ؟ انہاں کہا جی آ ویکھو نا کہ گلی دے وچ پھوسی ہوئی پی ہے۔ جدوں تک بشر حافظ حیات ہے یہ جانوراں نوں بھی پتا کہ وہ گلیاں دے وچ پیشاب پخانہ یا پھوسی وغیرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے جا کے جدوں پتہ کیتا تو پتہ چلا کہ واقعی حضرت بشر حافظ کا انتقال ہو چکا۔ اللہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جلمیاں دے وچ اس قدر محو رہندے کہ آپ نوں ایک ایک حالت دے وچ پوری پوری رات گزر جاندی۔ ایک دن آپ اپنے گھر دے وچ داخل ہون لگے، ایک قدم آپ دا دروازے دے اندر ہے، ایک باہر ہے، اور اس حالت دے وچ پوری رات گزر گئی۔ استغراق دی حالت دے وچ پوری رات گزر گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ایک سیڑھی تے قدم رکھا ہا، ایک جے تھلے ہا، کافی ٹائم گزر گیا۔ آپ کی ہمشیرہ نے پوچھا، بلایا جھنجھوڑ تے پوچھا وجہ کی ہے، کتنا وقت ہو گیا تے کھڑیاں تانوں؟ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے کہ بغداد دے وچ 3 بندے بشر نام دے، 2 غیر مسلم ہیں، ایک میں مسلمان۔ مینوں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوں میری کیڑی ادا پسند آئی ہے کہ اس نے مینوں مسلمان کیتا ہے اور انہوں نے غیر مسلم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کرم نوازی تے میں صدقے اور نثار ہونا چاہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں مسلمان بنا دیتا ہے، مینوں پسند کر لیا ہے، اپنے محبوب بندیاں دے وچ شامل کر لیا۔ تو اسے حالت دے وچ اسے سوچ دے وچ آپ دی پوری پوری رات گزر جاندی۔ حج قافلہ بس جو لوگ تیار ہوئے تو آپ نے بھی لوگوں نے دعوت دیتی کہ سارے نال حج تے چلو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چلنے ہیں، لیکن فرمایا کہ میری 3 شرطاں نے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے نال زیادہ سفر نہ لوے، یعنی کہ سفر دے جو اخراجات ہوندے، جو چیز لے جان والی ضرورت ہوندی وہ بالکل نہ لے کے جاوے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرا انہاں کہا جی کسی کو منگنی بھی نہیں، انہاں کہا جی ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیوے تو پھر بھی قبول نہیں کرنے۔ انہاں کہا جی اس طرح تو نہیں ہونا، پہلی 2 شرطاں تو چلو قابل قبول ہیں کہ اسی آدھے پلے بھی کچھ نہیں بننے ہیں، کسی کو منگتے بھی نہیں ہیں، لیکن تیسرا اگر کوئی دیوے تو وہ بھی نہیں لینا، اس طرح تو پھر گزر نہیں ہونا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تسی اس طرح کر لیندے تھانوں حج بیت اللہ بھی زیارت نصیب ہو جاندی، اللہ تعالیٰ دی ذات توکل بھی ہو جاندہ، اور جتنے لوگ یہ توکل کر کے یہ نیت کر کے چلتے سارے نوں ولایت بھی حاصل ہو جاندی۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں اپنے مکان تے پہنچا تو میں ویکھا کہ ایک صاحب میرے منتظر ہے، تو میں انہوں نے نہیں جانتا، میں جا کے سوال کیتا کہ حضرت تسی کون ہو اور میری اجازت تو بغیر میرے مکان دے وچ کس طرح داخل ہو گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہاں۔ تو آپ نے دست بوسی کی تھی اور فرمایا کہ میرے واسطے پھر دعا کر دیو، میرے کو وصیت کر دیو یا دعا کر دیو۔ تو فرمایا کہ پھر انہوں نے میرے واسطے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے واسطے عبادت نو آسان کر دے اور تیری عبادت نو تیرے تو ہی پوشیدہ رکھے۔ لوگوں تو دور کی گل ہے، تیرے تو ہی تیرا رب مالک تیری عبادت نو پوشیدہ رکھے، تینوں پتہ نہ چلے کہ تو کتنی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے عرض کی تھی کہ میرے کو 1000 درہم ہے، میں حج تے جانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مقروض نو دے جا،
اس دا قرضہ ادا کر جا. اس نے کہا جی میں حج تے جانا ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم نو کسی بچوں دی کفالت کر دے, کسی ضرورت مند نو دے جا. انہیں کہا جی میں حج تے ہی جانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے پیسے حق حلال دے نہیں ہیں, جہاں تینوں زیادہ ثواب دی ضرورت نہیں ہے. ساڈے بھی معاشرے چ ہوندا ہے نا کہ پڑوس دے وچ لوگ بھوک نال مر رہے ہوندے, کسی مریض نو اتنی ضرورت ہے کہ تسی اس دا علاج کرا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اس تے حج تے جانا ہے. اسی آدھی سنچری پوری کرنی ہے یا اسی آدھی درجن حجاں دی پوری کرنی ہے, اور ہمسایاں نو یا جو آس پاس دے پڑوس دے لوگ ہوندے, بلکہ قریبی رشتہ داراں دے وچ لوگ ہوندے, انہاں دا خیال نہیں رکھا جاتا. تو آپ نے جدو عرض کیتا کہ نہیں میں تے حج تے ہی جانا ہے, تو فرمایا کہ پھر جا, تینوں زیادہ ثواب دی ضرورت نہیں ہے, تو حج تے ہی جا. اللہ اکبر. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرا گزر قبرستان دے وچوں ہویا, تو میں ویکھا کہ مردے آپس دے وچ لڑدے پے, مردے آپس وچ لڑدے پے. تو آپ نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ مالک کی معاملہ ہے, میں یہ جاننا چاہنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاملہ یعنی کہ میرے واسطے آسان کیتا. میں مردے نو سوال کیتا کہ کی وجہ ہے تسی لڑدے کیوں پے نے آپس دے وچ, چھینا چھپٹی ہے اور آپس دے وچ لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے. انہوں نے دسا کہ ایک ہفتہ قبل ایک بندہ ہی تو گزرا, اس نے سورہ اخلاص پڑھ کے سانو اصالے ثواب کیتی ہے. اس دا ثواب اتنا زیادہ کہ آج 8 دن ہو گئے نے اسی وہ ثواب آپس دے وچ چھیندے پے ہیں, وہ سارے اندر تقسیم ہو رہی ہے. انتقال تو بعد کسی نے خواب دے وچ آپ ویکھا اور پوچھا کہ سناؤ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے نال کی معاملہ کیتا. تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میرے نال اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تے ناراض آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ دس کہ تو میرے تو اتنا زیادہ خوف زدہ کیوں رہندا ہے, کیا تینوں میری کریمی تے بھروسہ نہیں ہے, میری رحیمی تے تینوں پتہ نہیں آ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جان, اس نو کھان واسطے کھلی اجازت ہے, جتنا مرضی کھاوے, کیونکہ زندگی بھر دنیا تے بھوکھا رہیا ہے, اس نے کھادا نہیں ہے, لہٰذا دے واسطے اجازت ہے کھلی. اللہ اکبر. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے انتقال تو بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام احمد بن حنبل آپ دے عقیدت منداں دے وچ آئے, آپ دی خدمت وچ جاندے, آپ دے کول جا کے بیٹھ دے. تو آپ دے شاگرداں نے حضرت امام احمد بن حنبل دے شاگرداں نے سوال کیتا کہ حضور تسی اتنے پڑھے لکھے فقیہ نے وقت دے, فقہ نو جانن والے, علم حدیث نو جانن والے, قرآن مجید دے حافظ و قاری, اور تسی ایک عام شخص کول جا کے بیٹھ جاندے نے. تو فرمایا کہ میاں اسی اس کول اللہ تبارک و تعالیٰ جا کے گلاں سننے, جتنا وہ جاندا ہے اسی اتنا نہیں جانتے. تو حضرت امام احمد بن حنبل آپ دے کول ایک عورت آئی مسئلہ پوچھن واسطے کہ میں سود کتنی ہاں, میں اپنے مکان دی چھت تے سود کدی پئی آئی, گلی دے وچوں بادشاہ دی سواری گزری, اور اس دے نال کیونکہ روشنی بہت زیادہ ہے, لائٹاں لوٹاں آئیاں, شمعدان ہے, تو اس روشنی دے وچ میں تھوڑے جے سود کت لیے, کیا میرے واسطے وہ جائز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے تو یہ دس کہ تو ہے کون. انہوں نے کہا جی سائل دی ذات نہیں پوچھی جاتی, تسی مینوں مسئلہ بیان کرو. تو فرمایا کہ سائل دی ذات پوچھنی ضروری ہوندی ہے, بعض اوقات مسئلے دی نوعیت بدل جاندی ہے, پہلے تھانوں دسنا پے گا کہ تسی کون ہو. تو انہوں نے دسا کہ میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ دی ہمشیرہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں واسطے جائز ہے مائی صاحبہ, لیکن تیرے واسطے جائز نہیں ہے کہ تو حضرت بشر حافی دی ہمشیرہ ہیں.